14 نہیں 20 شہادتیں ایک ایک دن میں بارڈر پہ دے رہا ہے، جنگ میں نہیں، دہشت گردوں کے خلاف۔ اللہ ان کو اجر دے جو ہمارے 14 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ایک ایک دن میں 14 جوان شہید ہو رہے ہیں، اور آپ کی کل ڈیمانڈ اتنی ہے، ایک نکاتی ایجنڈا تھا، 1 سال تک آپ کی زبان بند رہی کہ مریم کو آنے دیں۔ ایک نکاتی آپ کا ایجنڈا تھا۔ کل آپ کی تقریر سارے انڈیا میں دکھائی گئی، ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کے، اور میں سارے چینلز کو جیو سمیت کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور جیو کو خاص طور پر اس لیے دیتا ہوں کہ جب حکومت میں میٹنگز ہوتی ہیں تو لوگ اس کو تنقید کی نظر بناتے ہیں، لوگ کئی خود اس سے بڑھ کر جاتے ہیں، لیکن جب میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں بعض ان کے جو لوگ ہوتے ہیں تنقید بناتے ہیں۔ اور میں سیاسی باتیں 2-3 اہم کر کے آپ سے سوال مانگ لوں گا۔ یہ ایک اشتہاری مجرم ہے۔ آج انڈیا میں الطاف حسین کو وہ کوریج نہیں مل رہی جو نواز شریف کو کل کوریج ملی ہے۔ وہ کیا پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں اس فوج کے خلاف؟ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی زندگی، پاکستان کی بیک بون، پاکستان کی بقا کا نام پاک فوج ہے۔ بھگوڑے نواز شریف صاحب، آپ کو احساس ہی نہیں ہے، آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کیا کھیل آپ کھیلنے جا رہے ہیں۔ نواز شریف وہ کھیل کھیل رہا ہے جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ پاک فوج کے اندر، پاک فوج کے خلاف بات کی جائے، اور یہ وہی نواز شریف ہے جو میمو گیٹ میں کوٹ پہن کر گئے تھے آصف زرداری صاحب کے خلاف۔ میں ان کی آپس کی چیزیں نہیں دہرانا چاہتا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان لوگوں کا ایک دوسروں کے ساتھ ایک ہو جانا۔ اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے جلسے سے حکومتیں جاتی ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں 86 میں بے نظیر کا تاریخی جلسہ دیکھا ہے اور جلوس لاہور میں۔ میں نے اپنی زندگی میں عمران خان کا مینار پاکستان پہ جلسہ دیکھا ہے، اس کا پارسو بھی نہیں تھا۔ اگر ان کا موازنہ 86 کی بے نظیر شہید کے جلسے سے، اور اگر ان کا موازنہ عمران خان کے مینار پاکستان کے جلسے سے کیا جائے تو میں نہایت ذمہ داری سے اس کو ایک فیل، ناکام اور ادھورا جلسہ قرار دیتا ہوں۔ لیکن کیونکہ میڈیا اس ملک میں، اور عقل کی بات ہے، عقل سے اگر کام لیں، اتنے سارے لوگوں کو کنٹینروں کی بات کر کے کہ جی ہمارے بندے پکڑے گئے، جی الٹیمیٹلی تو میڈیا نے جلسہ دکھانا ہے۔ اور اگر کل ایک نوٹیفکیشن جاری ہو جائے کہ نواز شریف پارٹی ملک دشمن پارٹی ہے اور اس پر پابندی لگائی جاتی ہے، اور اگر کل ایک نوٹیفکیشن جاری ہو جائے ایمرجنسی کا اس پارٹی کے خلاف کہ یہ ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور ملک کے پڑوسی ملکوں سے پیسے لے کے اس ملک میں انتشار ڈالنا چاہتی ہے، اور اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ یہ جلسہ 1 اربوں روپے کا جلسہ ہے، لیکن میں اس لیے اس اربوں روپے کے نقصان پہ کبھی آپ کو پتہ اعتراض اس لیے نہیں کرتا کہ غریب کو 1-2 دن کے پیسے مل جاتے ہیں۔ غربت ہے اس ملک میں، مہنگائی ہے اس ملک میں، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے۔ یہ ٹی وی پہ کہنا بہت آسان کام ہے، لیکن یہ فقیر آدمی کیبنٹ میں یہ بات کہتا ہے، اور میں عمران خان کا مشکور ہوں کہ وہ اس بات کو سنتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، سوری ٹائم ہو گیا، کوشچن ابھی پورے 10 منٹ۔ شہزاد اکبر صاحب کو کل میں نے فون کیا کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے ان سے خود فون کیا، کیونکہ پچھلی دفعہ 2 ملاقاتوں کا میں نے ذکر کیا تو طوفان آ گیا ملک میں، بلکہ اتنا بڑا طوفان آیا کہ میری زندگی میں اتنی فون کالیں مجھے کبھی نہیں آئی۔ اداروں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا کہ آپ نے ہمارا بانڈا پھوڑ دیا ہماری ملاقاتوں کا۔ شہزاد کیا نام تھا ان کا؟ شہزاد اکبر نے کہا ہاں ملاقات ہوئی، 2 نہیں 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں نے پھر زیادہ پوچھنا، کیونکہ میرے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے جب میں میڈیا میں جاتا ہوں۔ لوگ میڈیا پہ شہزاد اکبر بات کرے تو کوئی بات نہیں بنتی، یعنی اس کے خلاف بات نہیں ہوتے۔ باقی مریم کو باہر جانے سے اگر بھیجنا ہوتا تو اس وقت تک یہ کبھی 11 جماعتی نکات کا ٹیم ہی نہ بنتی۔ یہ بنی اس لیے کہ مریم نے کہا کہ 10 مہینے سے زیادہ میں باہر جانے سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی، اور دشمنوں کی زبان بن گئے ہیں یہ۔ الطاف حسین نمبر 2 کا نام نواز شریف ہے، الطاف 2 کا نام نواز شریف ہے، اور میں اس سے بھی بڑی بات جانتا ہوں
میں نواز شریف صاحب رینائسنس ہوٹل استنبول میں 11:20 کی ملاقات سے واقف ہوں. مجھے اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، اور میں نے اپنے اوپر خود یہ پابندی عائد کر لی ہے، کیونکہ جب میں نے 2 ملاقاتوں کا ذکر کیا تو مجھے بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑا. اب بھی نواز شریف صاحب، میں اعلان کر رہا ہوں 31 دسمبر اس لاہور کے میڈیا میں، پنڈی والے مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں اور کراچی والے بھی، 31 دسمبر میں کہہ چکا ہوں آپ کے 6 سے 15-20 فروری تک لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے. آپ جو ٹارزن بنے ہوئے ہیں نا، دیں استعفے. آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کھڑے کہاں ہیں. باقی شہباز کی ملاقات کا جو آپ نے ذکر کیا وہ شہزاد صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کن کی جلسے سے اگر جانا ہوتا. اب میں ایک چھوٹے سوال کریں نا، 5 منٹ ہے صرف. اگر جلسوں سے جانا ہوتا تو ہم 126 دن جلسے لگا چکے تھے، ٹکا کے 126 دن کنٹینر پہ لگائیں، اور 86 کے جلسوں سے ضیاء الحق نہیں گیا، اور عمران خان کے مینار پاکستان سے بھی کوئی نہیں گیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر نواز شریف کی یہی پالیسی رہی تو یہ نہ ہو کہ عمران خان اگلے 5 سال بھی لگا لے. دیکھیں، میں کسی جلسے کو نمبروں سے اب نہیں گنتا. میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں. میں جلسے کو اس کی انگیجمنٹ سے گنتا ہوں. اپوزیشن نے میڈیا کی بہت اچھی انگیجمنٹ کی. 1 مہینے سے وہ 16 تاریخ. میں ان پہ تبصرہ کروں گا 25 کے بعد جب میں لاہور آؤں گا تو تبصرہ کروں گا. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی تقریروں کی بیس پہ اگر نون لیگ پاکستان دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کرے گی تو اس پر پابندی لگنی چاہیے اور لگ سکتی ہے. میں جاری نہیں کر سکتا. نواز شریف نے اپنی سیاست کا گلا خود، یہ ضیاء الحق کی اکیڈمی کی پیداوار ہے. ضیاء الحق کے جوتے چاٹ کر یہاں تک پہنچا ہے. یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. یہ زندگی میں کبھی سٹوڈنٹ لیڈر نہیں رہے، کونسلر نہیں بنے. جنرل جیلانی مرحوم کے جوتوں کی تفعیل یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر بنے، اور اس کے بعد انہوں نے جنیجو کو چھرا گھونپا. انہوں نے پاکستان کا کوئی آرمی چیف ایسا نہیں رہا جن کے ساتھ ان کا اٹ کھٹکا نہ ہوا ہو. اب اردو میں اٹ کھٹکا کو کیا کہتے ہیں؟ جوڈو کراٹے کہہ لو. پاکستان میں کوئی آرمی چیف ایسا نہیں رہا جس کے ساتھ اس نے ٹکراؤ نہ کیا ہو، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کسی غلط فہمی کا شکار ہے. اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں نواز شریف صاحب. اب ان کے ساتھ کھل کے سیاست ہوگی. میں نے ریلائنس ہوٹل کا نام نواز شریف آپ کے لیے دیا ہے. نواز شریف صاحب کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے جو زبان کل 11 دفعہ استعمال کی ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان یہ غربت کے خلاف کر رہے ہیں، آپ یہ مہنگائی کے خلاف، یہ تو سارا ملک کر رہا ہے. یہاں آؤ نا، آؤ میری جان، یہاں آؤ، ذرا چکی پیسو، آؤ. باتیں کرتے ہو لندن میں جا کے، اور بلانا چاہتے تھے اپنے دوسرے لوگوں کو بھی. یس، نااہل ہیں، نکمے ہیں، نکٹو ہیں، کرپٹ ہیں، ڈس آنیسٹ ہیں، سلگش ہیں، ایکسٹرا ویٹنگ ہیں، اور ان کو پاکستان اگر بہادر ہیں، اگر 1 انچ بھی -0.001 بھی ان کے اندر بہادری ہے، آئیں پاکستان میں مقابلہ کریں. ورکر کو کہتے ہیں باہر نکلیں. آپ وہاں پارک لین کے ہمارے پیسوں کے ہوٹلوں پہ آپ میڈیا سے ایڈریس کرتے ہیں. میں نے نہیں کہا یہ دیکھیں، شہزاد نے، اکبر نے بات کی ہے میرے ساتھ. انہوں نے 3 ملاقاتیں شہباز شریف کی ایکسپٹ کی ہیں. مریم کے بارے میں نے نہیں کہا. شہزاد اکبر لاہور آتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں. آپ سوال کر لیتے ہیں، آپ تو گھر چلے جاتے ہیں، بعد میں پیرا مجھے دینا پڑتا ہے، کیونکہ میں کہنے کے بعد میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا. دیکھیں، میڈیا پہ جلسہ میں نے کہا تھا اگلے دن کروں گا. میرا یہ جلسہ ہی ہے. میں اتنے سارے لوگوں کو اربوں روپیہ کہاں سے لاؤں؟ ایک میری بات سنیں، میں اربوں روپیہ کہاں سے لاؤں؟ نواز شریف کو جی
میں نے وہ نہیں کہا تھا. اب آپ شارٹ سوال کریں, میرے پاس صرف 15 منٹ ہوتے. اب میرے پاس پوائنٹ ہوتے ہیں لاسٹ 3 کوشچن میں 15 منٹ سے 16 منٹ. میں نے یہ بات کبھی نہیں کی. اگر آپ سیاست ثابت کر دیں تو جو چور کی سزا ہو میری. اس کے بعد لاسٹ دیکھیں, میں پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں میں کل میں سو گیا تھا. میں بیمار آدمی ہوں, کرونا کے بعد میری ابھی طبیعت ٹھیک نہیں, میں نے تقریریں نہیں سنی, لیکن ایک جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں ہوا ہے. 1 مہینے تک میڈیا کو انگیج رکھا گیا ہے. 27 دسمبر ان کی تاریخ ہے آخری جلسوں کی. میری 31 دسمبر سے 6 مہینے پہلے 20 فروری تک میں نے تاریخ دی ہے. یہ نون لیگ ٹوٹ کے رہے گی اور کوئی وجہ ہی نہیں کہ نون سے شین نہ نکلے. شیخ صاحب یہ بتائیے نواز شریف کو پاکستان لانا چاہیے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہماری انگیجمنٹ نہیں ہے. کیا عمران خان ڈرتے ہیں؟ نہیں, عمران خان حکومت کے پاس اختیار نہیں. بادشاہ ہیں امین صاحب آپ. عمران خان اگر ڈرتا ہوتا تو یہ حالات ہوتے. آپ کا ہو گیا سوال, آپ کا بھی ہو گیا. فضل الرحمان صاحب نے بغیر جلسے کے جو کرکٹ سٹیڈیم فٹ بال سٹیڈیم سے سنا خطاب کیا کل, میں سمجھتا ہوں فضل الرحمان صاحب نے ان سے بدلہ لیا, ان کے ساتھ ہتھڑول نہیں ہوا. وہ پرانا آدمی ہے, مرہٹوں کے وقت کا ہے, میرا پیر بھائی ہے. لاسٹ دیکھیں, کشمیر جو ہے, میں عملی طور پر نہ صرف کشمیری ہوں بلکہ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں میں نے آئینی اور قانونی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اگر کوئی بھی کشمیریوں کے ساتھ نہ رہے پھر بھی کشمیری اپنا حق لے کر رہیں گے. اور یہ کٹ پتلی قسم کے جو لیڈر آپ سمجھتے ہیں, جلسوں سے حکومتیں نہیں جا رہی. نواز شریف نے جو کل کردار ادا کیا اس سے عمران خان کی حکومت اور مضبوط ہوئی ہے. مہنگائی کا دیکھیں انشاءاللہ 1 سے 2 مہینے میں آٹا چینی, سر اب سن بھی لینا, آپ اتنے سوال ایٹ اے ٹائم کریں گے. آٹا چینی اس کی قیمتیں کم ہوں گی, میرے مولا کو منظور ہوا, اور میں اس میں انشاءاللہ 2 ماہ. جی فیصل یہ بتا دیجیے گا کہ الطاف حسین نے جب صرف اور صرف مختلف چینلز کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی تو کریک ڈاؤن ہوا کراچی میں, بند کیا گیا ان لوگوں کو. نواز شریف ڈائریکٹ آرمی چیف کے بارے میں دیکھیں, نواز شریف, میری بات سن لیں آپ. نواز شریف کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا سیاسی جنازہ ہی اب پاکستان جانا ہے, میری سیاست نہیں جانی. میرے الفاظ کو دیکھنا, یہ نہ ہو کل اس کو آپ میرا وفا کو جفا اور دعا کو دغا لے گئے. اس کا سیاسی جنازہ پاکستان آئے گا, اس کی سیاست نہیں آئے گی. شہباز شریف جو اپنے طور پر میری پارٹی کا بندہ ہے, بہتر کھیل رہا ہے, لیکن اس کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ. اور اب کوئی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انفارمیشن